أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں. یقیناً دغاباز گنہگار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا. وہ لوگوں سے چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے. وہ راتوں کے وقت جب کہ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے اور ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہے. ہاں تو یہ تم لوگ کہ دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا اور وہ کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا. جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو اللہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا پائے گا. اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے اور اللہ بخوبی جاننے والا ہے. اور جو شخص کوئی گناہ یا خطا کرے کسی بے گناہ کے ذمے تھوپ دے اس نے بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ کیا. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم تجھ پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تو تجھے بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں. یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا اور اللہ تعالیٰ کا تجھ پر بڑا بھاری فضل ہے. سورہ نساء آیت نمبر 107 سے آیت نمبر 113. محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، یہاں ایک واقعے کے تناظر میں پوری آیات ہیں اور اس کے بارے میں کچھ اشارہ میں نے پچھلے درس میں بھی کیا تھا کہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ایک منافق شخص جو کہ بشیر یا طامع تھا اس نے ایک انصاری کے ذرا چوری کر لی اور چوری کرنے کے بعد جب اسے اس بات کا خطرہ ہوا کہ اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو اس نے وہ زرہ ایک یہودی کے یہاں پر پھینک دی. زرہ دراصل لوہے کا ایک لباس ہوتا ہے جو جنگ کے موقع کے پر دشمنوں سے بچاؤ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ دشمن جب ہمارے پر حملہ کرے تو اس لباس کی وجہ سے ہمارے اس جسم کو نقصان نہ پہنچ سکے. تو اسے زرہ کہتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے میوزیموں کے اندر یہ لباس رکھا ہوتا ہے جو کہ لوہے کا ہوتا ہے. تو جب اس منافق کو اس بارے میں خطرہ ہوا
تو ایک یہودی کے گھر میں پھینک دی اور اپنے کچھ حواری مواریوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ فلاں یہودی نے چوری کی ہے۔ کیا ہوشیار آدمی تھا کہ پہلے اپنے آپ کو ہی پیش کر دو، دوسرے کے پر الزام لگا دو تاکہ وہ شخص ہمارے پر الزام تراشی نہ کر سکے۔ یہ ان لوگوں کی چال بازیاں ہوتی ہیں۔ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے گیا، وہ بھی خوب تائید کرنے لگے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ حقیقت میں اس زرع کو اس یہودی نے ہی چوری کیا ہے۔ اور ان تمام لوگوں کی باتوں کو سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا کہ اس یہودی کے خلاف فیصلہ کرتے جس کے یہاں پر وہ زرع پائی گئی تھی۔ اتنے میں یہ آیت نازل ہوئی، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کہ ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے تم کو شناسا کیا ہے۔ تو قریب تھا ایسا معاملہ، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بہرحال واضح ہو گیا کہ حقیقی مسئلہ یہ تھا کہ چور وہ یہودی نہیں بلکہ یہی منافق تھا جو طعمہ یا بشیر بن عبیرق تھا، اور پھر اس کے بعد اسی کو سزا دی گئی۔ تو یہ معاملہ، اور خود بخاری کی ایک روایت بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے مقدمات میرے پاس لے کر آتے ہو، اور ممکن ہے کہ تم میں کا کوئی ایک شخص چرب زبان ہوتے ہیں ہمارے یہاں پر کہ کچھ چرب زبان ہوتے ہیں اور واقعات کو، معاملات کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہی سچے ہیں اور جو ان کا فریق مخالف ہے وہ جھوٹا ہے، وہ غلط ہے۔ تو ان لوگوں کی باتوں کو سننے کے بعد پنچ ہوتا ہے، قاضی ہوتا ہے، وہ فیصلہ اس کے حق میں کر دیتا ہے جس کے حق میں فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ممکن ہے کہ تمہاری چرب زبانی کی وجہ سے میں فیصلہ اس کے حق میں کر دوں جس کے حق میں فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ اس طریقے سے کوئی بات میرے پاس آتا ہے، منواتا ہے اور اپنے حق میں مقدمہ جیت کر چلا جاتا ہے تو جان لینا چاہیے کہ وہ جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو میرے پاس سے لے کر جا رہا ہے۔ یہاں پر اس اصول کا بھی رد ہوا کہ بعض لوگوں نے یہ اصول بنا دیا کہ اگر دنیا میں اس طرح کے مقدمات اور فیصلے ہو جاتے ہیں اور جس کے حق میں جو چیز ہوتی ہے وہ ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ لوگوں نے بنا دیا اصول کہ دنیا کے اندر اگر اس طریقے سے مقدمات اور فیصلے ہو گئے تو آخرت میں ان لوگوں کا مقدمہ پیش نہیں ہوگا۔ غلط ہے۔ اللہ کے رسول صاف کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میں کا کوئی شخص اپنی چرب زبانی کی بنیاد کے پر فیصلہ اپنے حق میں بنوا کر لے کر جائے گا تو آخرت میں اس کے لیے آگ ہوگی، یعنی وہ فیصلہ دنیا میں تو نافذ ہو جائے گا، آخرت میں نافذ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر میں بغیر کسی مسلک کے نام لیے اپنے اصول کے اندر اس طرح کی بہت ساری باتیں لکھ رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کے پر زبردستی دعویٰ دائر کر دے کہ نہیں یہ میری بیوی ہے اور قاضی کے سامنے جھوٹے گواہوں کو لے جا کر پیش کر دے اور اس کی بنیاد کے پر قاضی اس کے حق میں فیصلہ کر دے تو اس کی بیوی بن جائے گی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف کہہ رہے ہیں اگر کوئی اپنی چرب زبانی دھوکہ دہی کی بنیاد پر اپنے حق میں فیصلہ منواتا ہے تو جان لینا چاہیے کہ وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے۔ دو صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے، یہ بخاری کی روایت ہے، اور اپنے مقدمے کو پیش کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حدیث بیان کی۔ جیسے ہی آپ نے اس حدیث کو بیان کیا دونوں صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول وہ زمین ہماری نہیں ہے، وہ زمین ہم کو نہیں چاہیے۔ اور یہی چیز آج اگر ہماری زندگی کے اندر نافذ کر دیا جائے تو کیا ہمارے درمیان جھگڑے باقی رہیں گے؟ فکر آخرت کہ اگر ہم کسی طریقے سے دنیا میں بچ نکلے یا کسی چیز کو اپنی چرب زبانی دھوکہ دہی کی وجہ سے اپنے حق میں منوا لیا تو آخرت میں بچنے والے نہیں ہیں۔ آخرت میں حساب دینا ہوگا، آخرت میں یقیناً اس چیز کا عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق حساب ہوگا۔ اب دنیا میں دیکھیے کتنے مقدمات، کتنے فیصلے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعتاً جس کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے تھا ہو گیا؟ نہیں۔ اب ہندوستان کا ایک بہت بڑا فیصلہ بابری مسجد کو لے کر تھا، آپ نے دیکھا کہ طاقت زور زبردستی حکومت کے بلبوتے کے پر ججوں کو خرید کے فیصلہ کروا لیا گیا، تو کیا وہ نافذ ہو گیا؟ ٹھیک ہے، تمہاری طاقت ہے، تمہاری حکومت ہے، جب تک تمہارے پاس اختیارات ہے، لیکن آخرت میں تو حساب دینا ہے۔
آج دنیا میں جو قاضی بنے ہیں، جج بنے ہیں، فیصلہ کر رہے ہیں، کل انہیں مالک یوم الدین کے پاس جو روز جزا کا مالک ہے اس کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ دراصل اسلام کا یہ تصور اور یہ عقیدہ جسے ہم فکر آخرت سے تعبیر کرتے ہیں، اتنا پاورفل عقیدہ ہے کہ انسان کے تمام تر اخلاق اور معاملات کی اصلاح کا ضامن ہے۔ اس ایک عقیدے کی بنیاد کے پر اگر مقدمات لڑے جائیں تو ہماری زندگی کے فیصلے بہت آسانی کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے، صحابیات ہیں، صحابہ ہیں، وہ ایسے جرائم جس کے بارے میں سوائے اللہ رب العالمین اور ان کے کوئی گواہ نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر خود کو پیش کیا کہ اللہ کے رسول، یہ سزا ہم سے، یہ گناہ ہم سے سرزد ہو گیا ہے، ہمیں سزا دیجئے۔ اصبت الحد، ہم نے حد کو پار کر لیا ہے، آپ سزا دیجئے۔ انہیں پتہ ہے کہ اس جرم کی سزا کتنی سنگین ہے، اس کے بعد بھی یہ کون سا عقیدہ؟ یہ وہی عقیدہ تھا جسے ہم عقیدہ آخرت سے تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ کے یہاں پر جواب دینا ہے، اور یہ جتنا مضبوط ہوگا انسانی زندگی کے اندر اصلاح اتنی زیادہ ممکن ہے۔ آج ہمارے معاملات کی خرابی کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ یہی آخرت کے عقیدے کی کمزوری۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رب العالمین معاف کر دے گا، بڑا غفور رحیم ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ نے اس کے حقوق سے متعلق اگر گناہ غلطی ہے تو معاف کرنے کی ذمہ داری لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، نماز میں کچھ کوتاہی ہو گئی، روزہ رکھنے کے اندر، حج کی ادائیگی میں کوتاہی ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ رب العالمین کے حقوق تھے۔ اگر ہم نے اللہ سے معافی مانگی، امید کرتے ہیں کہ پروردگار بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے، معاف کرے گا۔ لیکن کیا حقوق العباد بھی معاف ہوں گے؟ نہیں۔ اگر ہم نے کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھا لیا، کسی کو دھوکہ دے کر کما لیا، کسی کی زمین کے پر ناجائز قبضہ کر لیا، تو کیا اس بنیاد کے پر بھی ہم کو معاف کر دیا جائے گا؟ کیا ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، گالی گلوچ کی، عزتوں کے ساتھ کھیلا، تہمتیں لگائی، چگلیاں ہیں، غیبتیں ہیں، یہ تمام چیزیں کی، کیا ان تمام گناہوں کو بھی بخش دیا جائے گا؟ نہیں۔ یہ حقوق العباد ہے، اور اسی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا کے سفر آخرت پر روانہ ہونے سے پہلے بالکل زندگی کے اخیر مراحل کے اندر بیان کیا۔ اپنے آپ کو ممبر کے پر پیش کیا، نماز ادا کی، ممبر کے پر تشریف لائے اور کہا، دیکھو اگر میں نے کسی کا کچھ لیا ہے یا کسی کے ساتھ کچھ زیادتی کی ہے، یہاں پر میں موجود ہوں، وہ اپنا بدلہ لے لے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کا رسول، میرے 3 درہم آپ کی طرف باقی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، فوراً کہا کہ اس کا 3 درہم اس کو دے دیا جائے۔ بتائیے، اگر یہ معاملہ آخرت میں ایسا ہوتا کہ توبہ استغفار سے معاف کر دیا جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ توبہ استغفار کرنے والا کون ہے؟ اس کے بعد بھی آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کا کچھ لیا ہے، دنیا میں لے لے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی سے بھی اس بارے میں بحث پرس ہوگی۔ تو عام انسانوں کی بساط کیا ہے؟ ہر کسی سے اس کے بارے میں سوال جواب ہونے والا ہے۔ اگر ہم دنیا میں بچ نکلے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آخرت میں بھی اللہ معاف کرے گا۔ اب بعض لوگوں نے، ٹھیک ہے، حدیث کے اندر بہت ساری چیزوں کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہے، وہ صحیح ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے متعلق ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے اندر کوتاہی، جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص یہ استغفار پڑھتا ہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اس کی برکت یہ ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ یا اگر وہ یوم الزحف، یعنی جس دن لڑائی کا، مقابلے کا دن تھا، اس دن اگر وہ پیٹ پھیر کر بھاگ گیا تب بھی اللہ اسے معاف کرے گا، حالانکہ بڑے گناہ ہے، اس کے بعد بھی اس استغفار کی برکت سے اس کو معافی ملے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقوق العباد کے اندر جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ اس کو بھی معاف کرے گا، نہیں، بلکہ اس کے بارے میں اس کو جواب دینا ہوگا۔ شہید کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جب سوال ہوا کہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ جب سوال کرنے والا جانے لگا، حضرت جبرائیل نے آ کر انفارمیشن دی، وحی نازل ہوئی کہ اس کے قرض معاف نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس بلایا، کہا کہ واپس آؤ، کہ شہید کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، قرض معاف نہیں ہوتا ہے۔
یہ حقوق العباد ہے، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اب ہمارے یہاں عام طور پر میں نے کئی جگہ پر دیکھا مسجدوں کے اندر درود شریف لکھا ہوا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں۔ اب جو درود نبی سے ثابت نہیں ہے اس کا پڑھنا ثواب نہیں، گناہ کا باعث ہے، اس لیے کہ جو نبی نے بتایا نہیں آپ اسے نبی کی طرح منسوب کیوں کرتے ہیں؟ پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ اور اس کے پر ایک بڑی فضیلت کیا بیان کی جاتی ہے کہ اگر کسی شخص نے اس درود کو 100 مرتبہ یا اس کی تعداد بتائی گئی ہے اتنی مرتبہ اس کو پڑھ لے گا تو 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 80 سال کے گناہ معاف۔ اب جب بندہ یہ دیکھتا ہے تو کیا سوچتا ہے، جب میرے 80 سال کے گناہ معاف ہو گئے ہیں اب میں کچھ بھی کروں، کسی کا مال کھا جاؤں، کسی کی چوری کروں، کسی کی عزتوں کے ساتھ کھیلوں۔ یہ ہمارے یہاں ایک تو غلط چیز، یعنی وہ درود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں، نہ اس کی فضیلت ثابت ہے کہ 80 سال کے تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اسی جو کہ حدیث ثابت نہیں ہے، جو درود ثابت نہیں ہے، جو فضیلت ثابت نہیں ہے، اسے لے کر بڑے بڑے کانڈ کرتے ہیں۔ بلکہ میں اگر مالیگاؤں کے معاملات بتاؤں، کتنے ایسے لوگ جو بظاہر لگتا ہے کہ کتنی جماعت کے پر جماعت میں جا رہے ہیں اور کتنے ذکر و اذکار کے اندر، نماز روزے کے اندر لگے ہوئے، اپنے بھائی اور بہنوں کے حقوق کو غصب کر کے بیٹھے ہیں، نہیں دیتے، بولنے کے بعد بھی نہیں دیتے، جھگڑا کرنے پر اتر آتے ہیں۔ تو یہ ظاہری تقویٰ کیا فائدے کا؟ ایک طرف بتا رہے ہو چولہ ایسا اپنایا ہوا ہے کہ بہت متقی، بہت پارسا، بہت اللہ سے ڈرنے والے، اور دوسری طرف اپنے رشتہ دار، اپنے بھائیوں اور بہنوں کے حقوق کے پر ڈاکہ ڈال کے بیٹھے ہوئے، دینے کو تیار نہیں ہے، جبکہ ماں باپ کے مرے برسوں ہو چکا ہے، بھائی بہن اپنے حصے کے لیے ترس رہے کہ ان کو دے دیا جائے تاکہ وہ اپنی زندگی، اپنا کاروبار شروع کر سکے، نہیں دے رہے۔ یہ وہی دراصل بدعقیدگی ہے کہ ہم نے اتنا درود پڑھا ہے، اتنی عبادتیں کر لی ہے، سب معاف۔ ابھی ایک شب بدعت گئی، برات نہیں ہے، وہ بدعت ہے، اس لیے کہ نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا، نہ تو صحابہ نے، نہ تو امامان دین نے، نہ تو تابعین نے۔ اس کے بارے میں بھی لوگوں نے یہی عقیدہ بنا لیا، سال بھر کے گناہ معاف۔ اب کیا ہوگا اس سے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب سال بھر کے گناہ معاف ہو گئے کچھ بھی کرو، کسی کے ساتھ۔ اب ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں سود بیاج بھی کرو، دھوکہ دہی بھی کرو۔ آج ہمارے یہاں پر میڈیکل لائن دیکھیں کتنی خراب ہو چکی ہے، کس قدر لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، جو دوائیں ضروری نہیں ہے وہ دیا جاتا ہے، جو ٹیسٹ ضروری نہیں ہے وہ کروایا جاتا ہے۔ تعلیم مافیا بن چکا ہے۔ آپ جب تک قابلیت ہونے کے باوجود بھی 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ روپے ڈونیشن نہیں دیں گے، وہ ڈونیشن نہیں ہوتا ہے، وہ رشوت ہوتی ہے۔ آپ کو نوکری نہیں ملے گی، جاب نہیں ملے گی۔ یہ حالت ہمارے یہاں پر ہو چکی ہے۔ کس لائن کے بارے میں آپ کہیں گے کہ ہاں وہاں پر حتی الامکان انسان سیف ہے، وہاں کسی قسم کی بدعنوانی، کرپشن نہیں پایا جاتا؟ لوگ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، اس سے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کوئی گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ یہ حقوق العباد ہے، جب تک بندوں کے حق نہیں ادا کیے جائیں گے اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اور اس کی بالکل شاندار مثال مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو بغیر سینگ والی کو سینگ دیا جائے گا تاکہ وہ اپنا انتقام، اپنا بدلہ لے سکے۔ جب لاشعور ناسمجھ جانوروں کے درمیان ایسا عدل ہوگا تو ہم جیسے مکلف، جنہیں شریعت کا مکلف بنایا گیا ہے، جن و انس، ان تمام لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کے تقاضوں کو کیسے ملحوظ خاطر رکھا جائے گا؟ آپ خود غور کیجئے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر معاملہ کیا ہو گیا کہ قریب تھا کہ جو مجرم تھا اسے چھوڑ دیا جاتا، یعنی وہ منافق طامہ یا بشیر بن عبیرق، اور جو یہودی جو کہ معصوم تھا، اس گناہ کے سے بری تھا، اسے مجرم قرار دیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کو نازل کر کے ان تمام چیزوں کی حقیقت کو آپ کے پر آشکارا کر دیا، اور نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں، خیانت کر رہے ہیں اپنے آپ کے پر بھی، یعنی خود تو مجرم ہے لیکن دوسروں کو مجرم بنا رہے ہیں، یہ خیانت ہے اپنے آپ کے پر بھی، اپنے آپ کو مجرم ہوتے ہوئے دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانا۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا نثیما، یقیناً دغاباز، گنہگار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا۔
خوان یہ خائن کے سے اس میں مبالغہ ہے، بہت دھوکہ دینے والا، بڑا دغاباز۔ اسیمہ گنہگار، آلریڈی اگر آپ دیکھیں خیانت یہ ایک گناہ ہے، اس کے بعد بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ اسیمہ گنہگار، یعنی تاکید کے طور پر بیان کر رہا ہے کہ یقیناً وہ گنہگار ہے جو خیانت کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ اب یہ دھوکہ دہی کہیں پر بھی ہو، چاہے ہمارے گھریلو مسائل کے اندر ہو، دوستانہ ماحول کے اندر، جماعتی زندگی میں، سماجی زندگی میں، قومی زندگی میں، سب اسی کے اندر آتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ ووٹ کے موقع پر بھی دھوکہ دیتے ہیں، بہت سارے دھوکے۔ سب سے پہلی چیز کہ آپ کو پیسہ نہیں لینا چاہیے، ووٹ کے بدلے میں پیسہ لیتے ہیں، اور پیسہ لینے کے بعد بسا اوقات وہاں پر بھی دھوکہ، آپ نے جس کینڈیڈیٹ کا پیسہ لیا ہے اس کے بجائے دوسروں کو ووٹ دیتے ہیں، دھوکے پر دھوکہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو ایک ووٹ دینے کا حق دیا گیا ہے، آپ 2 3 4 5 برابر ووٹ دیے جاتے ہیں۔ جو مر جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا کہ شب برات کے پر روحیں آتی ہیں، حالانکہ یہ بدعقیدگی ہے، کسی کی روح مرنے کے بعد نہیں آتی، لیکن ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ الیکشن کے موقع کے پر مردہ برابر ووٹ دینے آتا ہے، اس لیے کہ وہ مر چکا ہے لیکن اس کی ووٹ برابر گرتی ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ وہی خیانت ہے۔ خیانت اگر دیکھا جائے بہت وسیع موضوع ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ الیکشن کے یا ان ساری چیزوں کے تناظر کے اندر ہاں دوسرے کر رہے ہیں ان کا معاملہ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں خیانت کرنے کا حق نہیں ہے، یہ ہمارے لیے گناہ ہے۔ غیر مسلم کریں ان کا معاملہ، ان کے پاس شریعت اسلام لاگو نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ ہم سے پوچھے گا، لہذا ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے کہ ہمارا کوئی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف، اسلام کی کسی تعلیم کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں اس واقعے کا اصل مدعا کیا تھا کہ منافق لوگوں سے بچنا چاہتے تھے کہ اگر یہ جرم پکڑا گیا اور حقیقی مجرم سامنے آ گیا تو کیا ہوگا؟ لوگوں کے اندر بے عزتی ہوگی اور ذلت اٹھانا پڑے گا۔ قرآن مجید نے وہی کہا، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ لوگوں میں ہمارا کیا ہوگا، ہماری بے عزتی ہوگی، ہماری بدنامی ہوگی، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے۔ لوگ آج 2 باتیں کہیں گے خاموش ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی طرح تو نہیں ہے کہ 2 باتیں سنانے کے بعد آپ کو چھوڑ دے، وہ تو عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق برابر آپ کو سزا دے گا، جو کیا گیا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ تو یہ کتنی بڑی بددیانتی ہے کہ اللہ سے ڈر نہیں ہے، لوگوں سے ڈرتے۔ نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ لوگوں کا خوف، یہ خشیت اور خوف جو ہے بڑا خطرناک ہے کہ آپ اللہ سے زیادہ لوگوں سے ڈریں، یہ بہت ڈینجرس ہے۔ نعوذ باللہ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ لوگوں کو اہمیت دے رہے ہیں کہ لوگوں کو نہیں معلوم ہونا چاہیے، اللہ کو معلوم ہوگا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن لوگوں کو نہیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، حالانکہ راتوں کے وقت جب کہ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تمام چیزیں ہوتی ہیں، چاہے رات کے اندھیروں میں کرو، دل کے اجالوں میں کرو، ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، کوئی چیز چھپتی نہیں ہے۔ اب یہاں اللہ کی معیت، اللہ کے ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ بالذات نہیں، اللہ اپنے علم کے ذریعے، اس لیے کہ سورہ طلاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کہا کہ وَكَانَ اللَّهُ کہ اللہ قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے تمام چیزوں کو اپنے علم کے دائرے میں رکھا ہے، کوئی چیز اللہ کے علم کے دائرے کے باہر نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ کی معیت سے مراد اللہ کا علم ہے، یعنی اللہ نے اپنے علم میں تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے، بذات نہیں ہے۔ بذات اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ بعض لوگ اسی سے مغالطہ لیتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ہے، یعنی ہر جگہ موجود ہے، جبکہ یہ باطل اور کفری عقیدہ ہے۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، سورہ طٰہٰ میں اللہ نے بیان کیا، اس کے علاوہ کئی صورتوں کے اندر ہے، اور الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، دیکھیے آگے اللہ نے وہی بات کہی، ان کے تمام اعمال کو اللہ گھیرے ہوئے ہے، کوئی چیز اللہ کے علم کے دائرے کے باہر نہیں ہے۔ اب آگے اسی واقعے کے تناظر میں ایک اور اہم بات بیان کی جا رہی ہے، ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا، جو اس کے حواری مواری بنے ہوئے تھے، بنی ظفر کے لوگ،
اس منافق کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اس کی تائید کر رہے تھے اور اس کی تائید میں باتیں کر رہے تھے تاکہ اسے اس چوری کی سزا نہ دی جائے بلکہ یہودی کو چوری سمجھ لیا جائے۔ قرآن نے وہی کہا ہاں تو یہ تم لوگ کہ دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی، یعنی اس کی حمایت کرنے والوں کو بھی اپنے شانے کے پر لیا جا رہا ہے۔ یعنی اس طرح اگر کوئی شخص جرم کرنے والا ہے غلط کی تائید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی ہمارا ساتھی ہے، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ارے ہمارا رشتہ دار ہے، تعلق کا ہے، وہ میری منہ بولی بہن ہے، کیا کروں؟ تو پنچایتوں میں لوگ نہیں آتے کہ میرا اس سے منہ بولا رشتہ ہے، تعلقات ہے، کیا فائدہ آپ کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق اور عدل کے مقابلے میں رشتہ داری زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ قرآن مجید تو یہاں تک کہ کہتا ہے کہ اگر انصاف اور عدل کے مقابلے میں ماں باپ بھی آ جائے تب بھی تم عدل کی گواہی دو۔ یہ نہیں کہ تم اپنے ماں باپ کے حق میں، ماں باپ سے بڑھ کر رشتہ کس کا ہوتا ہے؟ اس کے بعد بھی قرآن نے کہا کہ ماں باپ ہو تب بھی تمہیں حق کے مطابق ہی گواہی دینا ہے۔ یہ نہیں کہ رشتہ داری دیکھنا ہے، تعلقات دیکھنا ہے۔ آج ہمارے یہاں پر یہی ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کی بات ہے، چھوٹے موٹے کی بات نہیں ہے، جو لوگوں کے درمیان عدل انصاف کی باتیں کریں گے، لیکن جہاں پر اپنی دوستی داری، اپنے تعلقات، اپنی رشتہ داریاں آتی ہیں سب بھول جاتے ہیں، پیمانے بدل جاتے ہیں۔ وہاں حدیث کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جو مجرم ہوتا ہے انہیں بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ہمارے یہاں عام طور سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نگاہ میں شریعت، اللہ کا قانون، حق، عدل، انصاف کے تقاضے نہیں ہیں بلکہ اپنے تعلقات، اپنی رشتہ داریاں ہیں۔ آپ کس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ اللہ کے دین کو؟ قرآن وہی کہتا نا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہیں دنیاوی زندگی تم ترجیح دے رہے ہو، تم نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، آخرت کو نہیں۔ ہمیں آخرت کو ترجیح دینا چاہیے، دنیا کے رشتے ناطے تعلقات نہیں۔ اللہ ناراض نہ ہو اس بات کی فکر ہونا چاہیے۔ ہم اس بات کی فکر کرتے ہیں رشتہ دار ناراض نہ ہو، دوست ناراض نہ ہو، یہ مسئلہ ہے۔ اللہ کی ناراضگی کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتا ہے، جبکہ حقیقی فکر اللہ کی ناراضگی کی ہونا چاہیے، رب ناراض نہ ہو۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کہہ رہا ہے ذرا یہ بتاؤ کہ دنیا میں تم نبی کے سامنے اس کے حمایتی بن کر چلے گئے، آخرت میں اللہ کے سامنے کیسے لڑو گے؟ وہاں کیسے اس کے بارے میں گواہی دو گے؟ وہاں تو اگر تم غلط گواہی دینے کی کوشش کرو گے زبان کے پر تالے لگا دیے جائیں گے۔ سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، کہ آج ہم تمہاری زبانوں پر تالے لگا دیں گے، آج تمہارے ہاتھ، تمہارے پیر گواہیاں دیں گے تمہارے کردار و عمل کے بارے میں۔ دنیا میں تو بچ نکلے لیکن آخرت میں بچ نہیں پاؤ گے۔ وہاں تمہارے اعضاء سے گواہیاں لی جائے گی، چاہے تمہارے ہاتھ ہو، تمہارے پیر ہو۔ زبان کے پر تو بندے کا اختیار ہے لیکن اپنے ہاتھ، اپنے پیر کے پر کہاں سے اختیار ہوگا؟ بالکل واضح ہے۔ تو سمجھ لینا چاہیے دنیا میں ہم چرب زبانی یا کوئی اور طور طریقہ اختیار کر کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، آخرت میں نہیں۔ اصل فکر آخرت کی ہونا چاہیے، دنیا کی نہیں۔ اللہ نے اسی چیز کو بیان کیا، اَمَّن یَکُونُ عَلَیہم وکیلا، اور کون وہاں پر اس کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا؟ کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہے۔ اب اللہ نے یہاں پر اس واقعے کے تناظر میں بالکل عام اصول بیان کیا، تمام لوگوں کے لیے یکساں ہے، اس میں کوئی رو رعایت نہیں ہے۔ اللہ نے صاف کیا کہا وَمَن یَعْمَلْ سُوءًا، کہ اگر کوئی شخص کوئی برائی کرے، کوئی بھی گناہ کرے، اَوْ یظلم نفسا، یا اپنی جان پر ظلم کرے۔ یہ دو طریقے ہیں کہ کوئی برائی کرے یا اپنے آپ کے پر کوئی ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخشنے والا، مہربانی کرنے والا پائے گا۔ وہ دنیا میں ہی اپنے معاملات کلیئر کر لے توبہ استغفار کے ذریعے۔ لیکن یہاں یاد رہے کہ اگر ہمارے گناہ کا تعلق بندوں سے ہے، اگر ہم نے کسی کا ناجائز طریقے سے پیسہ لیا، زمین لی، کسی کی عزت کے پر حملہ کیا، چغلیاں کی، تو یہ تمام چیزیں دنیا میں معافی تلافی کرنا ہوگا۔ صرف اللہ سے استغفر اللہ کرنے سے معاف نہیں ہوگا، بلکہ صاحب معاملہ سے معافی ضروری ہے، اس کے بغیر معافی تلافی نہیں ہوگی۔ مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا کہ اگر کسی کا دنیا میں کسی کے ساتھ کچھ معاملہ ہے، انبن بنی ہوئی ہے، معاملات بگڑے ہوئے ہیں، تو دنیا میں ہی اس کی معافی تلافی کرا لے، اس سے پہلے کہ ایسا دن آئے جہاں پر روپیے پیسے کام نہیں آئیں گے۔ ہمیں دنیا میں تو یہاں
استغفار کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ساتھ ساتھ بندے سے بھی معافی تلافی۔ ہاں اگر حقوق العباد کی کوتاہیاں ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے، بخش دے گا۔ نماز کے اندر کوتاہیاں ہو رہی ہے، آپ نماز پڑھنا شروع کر دیجئے، جو چھوٹی ہوئی ہے اس کو پڑھ لیجئے، یہ اس کی شکل بنتی ہے۔ وہ توبہ اسی وقت قبول ہوگا جب اس کی شرائط کو پورا کیا گیا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا پائے گا۔ یہ تو استغفار ہے۔ لیکن وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اگر کوئی گناہ کرے گا، فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهِ، تو اس کا بوجھ اسی کے پر ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ کوئی اور کرے سزا کوئی اور پائے۔ جس طرح نیکی ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے اسی طرح گناہ بھی ٹرانسفر نہیں ہوتے۔ ہمارے یہاں پر لوگ کیا کر کے بیٹھے رہتے ہیں، میرے پاس اتنا قرآن ختم کیا ہوا ہے، میرے پاس اتنی نیکی ہے، میں فلاں کو بخش دوں گا۔ کوئی بخش نہیں سکتا۔ بندہ جو عمل کرے گا وہ عمل اسی کے کھاتے میں لکھا جائے گا، کسی اور کو نہیں۔ اب یہاں مثال کے طور پر آپ نے آ کر نماز ادا کی یا تو قرآن مجید کی تلاوت کی، تو کرامن کاتبین کس کے کھاتے میں لکھیں گے؟ آپ کے کھاتے میں لکھیں گے کہ آپ نے یہ عمل کیا ہے، وہ آپ کے ریکارڈ میں درج کیا جائے گا، کسی اور کے نہیں۔ ہمارے یہاں پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس نیکیوں کے خزانے، قرآن ہم نے اتنا پڑھا ہوا ہے، فلاں کو بخش دیا۔ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ کیا یہ بینک کے اکاؤنٹ کی طرح ہے کہ آپ جس طرح اپنے اکاؤنٹ کو، اپنے پیسوں کو ٹرانسفر کرتے ہیں اسی طرح آپ نیکیاں بھی ٹرانسفر کریں گے؟ یہ آخرت کی بینک ہے، یہ اللہ کے قانون کے مطابق چلتی ہے، ہمارے قانون کی طرح نہیں، دنیا کی بینک کی طرح نہیں ہے کہ جس طرح ہم دنیا کی بینکوں کو جیسے چاہیں یہاں کے قانون کے مطابق استعمال کریں۔ آخرت کی بینک ایسی نہیں ہے، اللہ نے جو قانون بنایا اسی کے مطابق معاملہ ہوگا۔ اور اگر کسی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں تو یہ درخواست ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ اس کو بخش دے۔ وہاں اس کے نامہ اعمال میں ڈائریکٹ ہم نیکیاں نہیں ڈال رہے ہیں بلکہ اللہ سے درخواست کر رہے ہیں۔ ہاں جن چیزوں کا ثبوت ہے کہ ان کے کرنے کی وجہ سے اسے پروفٹ ہوتا ہے، کیجئے نا۔ جیسا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کے تعلق سے کہا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہوا، اگر وہ زندہ ہوتی، موقع ملتا تو کچھ صدقہ کرتی، تو کیا میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں کر سکتے ہو۔ تو مالی صدقہ جائز ہے، بدنی عبادت ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ کا قرض ہے میں ادا کر دوں گا، ادا ہو جائے گا شرعی اعتبار سے بھی، اس کے پر کوئی گرفت نہیں ہوگی کہ آپ نے کسی سے قرض لیا، دینے کی طاقت نہیں ہے، میں ادا کر دیتا ہوں، وہ ادا ہو جائے گا، آپ اس سے بری ہو گئے۔ لیکن یہ معاملہ عبادات کا نہیں ہے، اور مالی عبادات الگ ہے، بدنی عبادات الگ ہے، یعنی جو بدن کے ذریعے کی جاتی ہے تو جہاں تک ثبوت ہے اتنا کرنا ہے، باقی چیزیں نہیں کرنا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح کہا کہ اگر کوئی گناہ کرے گا تو اس کا بوجھ اسی کے پر ہوگا۔ لیکن یہاں ایک الگ بات ہوتی ہے کہ گناہ کی تحریک دینے والے، گناہ کی طرف آمادہ کرنے والے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کو شرک و بدعات، گمراہوں کی طرف آمادہ کرتے ہیں، تو یقیناً ان لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا ملے گی۔ اس لیے کہ کسی گنہگار نے اگر کوئی گناہ کیا تو ان لوگوں کے بتانے کی وجہ سے جو ہمارے درمیان گمراہ ہوتے ہیں ائمہ، ایسے لوگ جنہیں دین کا علم نہیں ہوتا، لوگوں کو دعوت دینے نکل جاتے ہیں۔ اب یہ لوگ خود دین کو نہیں جانتے، دوسروں کو کیا دین بتائیں گے؟ اب ان لوگوں کی گمراہیوں کا شکار جتنے لوگ ہوں گے وہ تمام لوگوں کو اپنے گناہ کی سزا تو ملے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے بھی اس گناہ کی سزا ملے گی، اس لیے کہ وہ داعی تھا۔ جس طرح نیکی کا معاملہ ہے کہ اگر کسی کو نیکی کی طرف دعوت دی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت دینے والے کو اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا کرنے والے کو۔ یہی معاملہ گناہ کا بھی ہے کہ اگر آپ کی دعوت، آپ کی تحریک، آپ کے کہنے کی وجہ سے کسی نے گناہ کیا تو اس گناہ کا بوجھ آپ کے پر بھی آئے گا، اس لیے کہ آپ اس میں شامل تھے، اصل محرک آپ بھی تھے۔ آگے عام گناہوں کے تعلق سے بھی اللہ نے صاف کہا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، کہ جو شخص کو کوئی گناہ یا خطا کرے، ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيًّا، پھر کسی بے گناہ کے ذمے تھوپ دے۔ یہ دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، اپنے گناہ کو کسی اور کے سر ڈال دینا، فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو اس نے بہت بڑا بہتان اور کھلا گناہ اٹھایا ہے۔ اب اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تنبیہات کی جا رہی ہے کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ،
کہ اگر اللہ کا فضل، اس کی رحمت نہیں ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو منافقوں کی ایک جماعت آپ کو غلط راستے پر ڈال سکتی تھی، یعنی جو حقیقی مجرم تھا وہ بچ جاتا اور جو بے گناہ تھا اسے سزا دے دی جاتی، لیکن وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حقیقت میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں۔ دنیا میں بچ نکلیں گے، آخرت میں پکڑے جائیں گے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر ہم دنیا میں کسی کے ساتھ چال بازی کریں، مکاری کریں، تو اس بنیاد کے پر ہم اپنے آپ کو تو بچا لے جاتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ وہ حقیقت میں چال باز، مکار قسم کا جو آدمی ہوتا ہے، یہ خود کو دھوکہ دیتا ہے، یہ دوسروں کو نہیں دھوکہ دیتا ہے۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ نے آپ کے پر کتاب، حکمت اور وہ علم عطا کیا جو آپ کو نہیں پتہ تھا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کے پر بڑا فضل ہے۔ اب آگے یہی واقعے سے جڑا ہوا کچھ اہم مدعا اور بھی ہے جو قرآن نے آگے کی آیات کے اندر بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ یہ تمام باتیں آئندہ کے درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان احکامات کو سمجھنے اور ان احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ چونکہ ہم مومن ہیں اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں، تو ہمیں ایمان کے اصول اور ضابطوں کے مطابق چلنا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اور وہ گمراہی کے راستے جس کے پر کفار، مشرکین، منافقین چلے، اللہ ہمیں ان کی روش سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔